بنیادی چیز وہ اللہ رب العزت کو ایسا ماننا ہے جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. العزت کو اللہ کو ایسا ماننا ہے جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. اگر اس کو ایسا ماننے میں بال برابر فرق آیا تو یاد رکھو کہ اس بال برابر اس کی توحید میں فرق کرنے کا اثر معاملات پر، اخلاق پر، معاشرے پر، زندگی کے ہر شعبے پر پڑے گا. اس لیے کہ توحید کا مطلب صرف اللہ کو تنہا ماننا نہیں ہے. توحید کا تقاضا صرف اللہ کو اکیلا جاننا نہیں ہے، بلکہ توحید کا تقاضا یہ ہے اور توحید کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کو اس کی اطاعت میں اس طرح تنہا کرو جس طرح تم اس کو اس کی ذات کے اعتبار سے تنہا مانتے ہو. مسلمان کی عملی زندگی سے اس کے اور اللہ کے غیر کے تعلق کا اندازہ ہوگا کہ اس کو کتنا تعلق اللہ سے ہے، کتنا تعلق اللہ کے غیر سے ہے. اس کا موازنہ، اس کا اندازہ مسلمان کی زندگی سے ہوگا کہ اس کو اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور اس کے غیر سے کتنا تعلق ہے. اس لیے کہ اللہ کے تعلق کا اندازہ صرف توحید کے خیال سے نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان کی اجتماعی، انفرادی، شخصی اور سماجی زندگی سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں. اس کا بندہ بننا یہ اس کی بندگی سے ثابت ہوگا. اس لیے کہ ایمان اسے کہتے ہیں جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. یہ بات نہیں ہے کہ یہ 90% ایمان رکھتے ہیں، 10% آمیزش ہے. میں زیادہ کہہ گیا، بلکہ 99% ایمان ہے، 1% آمیزش ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے امن اور ہدایت کا وعدہ ان سے کیا ہے جن کے ایمان میں شرک آمیزش نہ ہو. وہ شرک آمیزش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان ایمان رکھتا ہو اللہ کی ذات پر، یہ ایمان رکھتا ہو اللہ کی ذات پر، اور اس کے زندگی کا کوئی عمل تجارت کی لائن سے، زراعت کی لائن سے، حکومت کی لائن سے، معاشرے کی لائن سے، عبادت کی لائن سے، کسی لائن کا اس کا کوئی عمل وہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے عمل کے مشابہ ہو، اس کو ایمان نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہمارا سر سے لے کر پیر تک ہر عضو کا جھکاؤ، اور اس سے سب سے بڑھ کر ہمارے قلب کا میلان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے. اللہ کی طرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رخ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہوں، بلکہ اللہ کی طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری تمام ضروریات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق پوری ہوتی ہیں. میں
لا الہ الا اللہ پر نہیں ایمان لایا صرف، بلکہ میرے ایمان کے ساتھ وہ دوسرا لازمی جز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب تک ہر مسلمان ایمان کو اطاعت کے اعتبار سے نہیں غور کرے گا، اس وقت تک اس کے اندر اپنے ایمان کے ضعف کا احساس نہیں پیدا ہوگا۔ یہ ہے اصل بنیادی بات، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے اس کا دل متاثر ہوگا یہ اس کی طرف مائل ہوگا۔ اپنے دل کو اللہ کے ما سوا سے خالی کرنا یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اپنے دل کو اس کے ما سوا سے خالی کرنا یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا مقصد ہے، کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل کے برتن کو شرک اور کفر سے ہمیشہ صاف رکھو۔ اس لیے اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو، یہ اللہ کا ایسا امر ہے جس سے بندے کو فراغت نہیں ہے۔ علم سے، عبادت سے، ذکر و تلاوت سے فراغت ہو جائے گی، اس لیے کہ جتنے فرائض ہیں وہ اپنے اوقات کے ساتھ محدود ہیں۔ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ عشاء کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، یہ فلاں عبادت کا وقت ہے۔ یہ تہجد کا وقت ہے یا وابین کا وقت ہے۔ عبادات کے اوقات متعین ہیں اور علم اعمال کے لیے محدود ہے، لیکن اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم سے فراغت ہو جائے گی، کیونکہ علم عمل کے لیے مقصود ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصل بنیادی مقصد۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصل بنیادی مقصد ہے۔ میں سچی عرض کروں، اگر انبیاء علیہ السلام آ کر بندوں کو اچھے معاشرے کی طرف، اچھے معاشرے کی طرف دعوت دیتے تو کوئی نبیوں کی مخالفت نہ کرتا، کہتے ہاں کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کو غلط نظر سے دیکھنا اس کو غیر مسلم بھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر وہ آ کر صرف معاملات کی طرف دعوت دیتے، دنیا کا کوئی مذہب، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، کسی مذہب کا آدمی نہیں چاہے گا کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے، کوئی ملاوٹ کرے، کوئی ناپ تول میں کمی کرے، کوئی نہیں چاہے گا۔ اگر انبیاء علیہ السلام آ کر اس کی دعوت دیتے، لوگ کہتے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم نبی کو کیوں قتل کر رہے ہو، نبی کی کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ دو، تیسری بات اور عرض کرتا ہوں کہ اگر انبیاء علیہ السلام آ کر محض عبادت کا حکم کرتے، زمانہ جاہلیت میں ایسا حج ہوتا تھا کہ حاجیوں کے
قیام طعام کا انتظام مکے والے خود کرتے تھے۔ ایک مشرک عرفات کے میدان میں سارے حاجیوں کا کھانا تنہا بناتا تھا، کسی حاجی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی ایک پیسہ بھی کھانے پر اپنا خرچ کرے، بلکہ اس مشرک کی طرف سے اعلان تھا کہ کسی کو حج میں چولہا جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مشرک تمام حجاج کے حج کا تنہا انتظام کرتا تھا۔ ایک آدمی کا دسترخوان چلتا تھا زمانہ جاہلیت میں سارے حجاج کے کھانے کے لیے۔ میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اصل کام تھا تمام متحرک غیر متحرک شکلوں سے مسلمان کے رخ کو اور یقین کو، میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں، رخ کو اور یقین کو، یعنی اس کے جسم کے رخ کو، اس کے دل کے رخ کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا اصل کام تھا۔ 10 سال احکام کے اور 13 سال صرف اور صرف یقین کو اور دل کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرنے کی محنت تھی۔ ان بتوں کو بیت اللہ کی دیواروں سے پہلے دن نہیں گرا دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں نبوت سے لے کر فتح مکہ تک، نبوت سے لے کر فتح مکہ تک جتنا عرصہ ہے یہ، اس پورے عرصے میں سوائے توحید کے بیان کرنے کے 13 سال مکہ مکرمہ کے اور باقی مدت مدینہ منورہ کی۔ لڑائی ساری اس پر تھی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ آپ نے سارے معبودوں کا انکار کر کے ایک معبود کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ لڑائی ساری اس پر تھی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی ہر زمانے میں جو سب سے بنیادی محنت رہی وہ اپنی قوم کے یقین کو اللہ کے ما سوا سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی ہر زمانے میں محنت رہی، کیونکہ قومیں نظام کائنات کو سامنے رکھ کر چلتی تھی، قومیں نظام کائنات کو سامنے رکھ کر چلتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس پورے نظام کائنات کو قدرت کے مقابلے میں کل عدم اور بالکل لا شیء ثابت کیا۔ اللہ رب العزت کا تعارف اس طرح کرایا کہ جس سے نظام کائنات کا 100% انکار کیا، تاکہ یہ اپنی زندگی کے کسی تقاضے میں یا اپنی ضرورت، اپنی جسمانی کسی حاجت میں یہ اللہ کے غیر کی طرف نہ جھک سکے۔ اس لیے سب سے پہلے دعوت کے ذریعے ان کے دلوں سے اللہ کے غیر کا یقین نکالا گیا۔ یہ ہے سب سے بنیادی محنت جو ہر نبی کی ابتدا سے انتہا تک رہی ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، جتنا یہ نظام کائنات پھیلا ہوا ہے، نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے
بلکہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ نظام کائنات کو اللہ نے قدرت سے بنایا ہے اور اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ نظام کائنات کو قدرت سے بنایا ہے اور اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ وہ نظام کائنات میں جو تبدیلی لائیں گے وہ اپنے حکم سے لائیں گے، نہ کہ نظام کائنات میں کوئی تبدیلی کائنات سے آئے گی۔ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں اس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات عالی سے ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے ٹوٹ کر تو اللہ کے امر سے گرتا ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، سائنس نے سب سے زیادہ مسلمان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کیا ہے، کیونکہ اس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات میں کوئی بات پیش آتی ہے تو وہ کائنات کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ یہ اللہ کو بھلانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب بھی نظام کائنات میں کوئی تغیر ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد آنا یہ اصل ذکر ہے، یہی توحید کا تقاضا ہے، اور اس تغیر کے ساتھ اللہ کا خیال نہ آنا اور اللہ کی یاد نہ آنا، یہ سوچ، یہ فکر توحید کے اور ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نظام کائنات میں جو تغیرات لاتے ہیں وہ اپنے تعارف کے لیے لاتے ہیں، وہ اپنے تعارف کے لیے لاتے ہیں کہ نظام کائنات میں تبدیلیاں لاتے ہیں اپنے تعارف کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ چاند اور سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، یہ موقع اس کا ہے کہ یہ اللہ کے غصے کا موقع ہے، اس وقت عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ بارشوں کا رک جانا اللہ کے غضب کی علامت ہے، اس لیے صلاۃ الاستسقاء کا حکم دیا ہے۔ چاند سورج کا گرہن ہونا اللہ کے غصے کا موقع ہے، اس لیے ان دونوں موقعوں پر نماز کا حکم دیا ہے، صلاۃ خسوف ادا کرو، صلاۃ کسوف ادا کرو، یہ بتانے کے لیے کہ اس تغیر کا تعلق اگر نظام کائنات سے ہے تو اللہ کا خیال بالکل نہیں آئے گا، اور اگر اس نظام کائنات کے تغیر کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے تو یہ فوراً اس تغیر سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین اور ان کے فکر کو ظاہری نظام سے غیب کی طرف پھیرا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ عرض کیا ایک اونٹ کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ نظام قدرت اتنا کمزور اور نظام قدرت اتنا بے ڈھنگا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ چاہتے تھے کہ ایک کو خارش ہو سب کو ہو گئی۔ یہ نظام قدرت اتنا بے ڈھنگا نظام نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ کے امر سے ہر اونٹ کو خارش ہوئی ہے۔ آپ نے صحابی کا ذہن فوراً ذہن ہٹایا اس سے کہ نہیں، بنیاد یہ نہیں ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں
کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات
کو قبضہ کر کے انبیاء علیہ السلام کو بھوک میں، خوف میں، اور مختلف قسم کی ناگواریوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اپنے ارادوں میں ناکام دکھلائے جاتے ہیں۔ تو یہاں آ کر تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں، ان سے امید کرنے کی کہاں گنجائش ہے؟ حکومت دے گی تو کھا لیں گے، حکومت دے گی تو پی لیں گے، حکومت وہ تو سمجھتے تھے کہ قانون اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے۔ تم شکلوں کی کا انکار کرتے کرتے جب اس پر آ جاؤ گے کہ شکلیں تم
کے خلاف ہو کر تمہارا کھانا بند ہے بلقیس تخت سامنے آ سکتا ہے، تو یہ محض فضل ہے کہ میری اس میں آزمائش ہے، میں اس فضل کو اس کرنے والے کے فضل منسوخ کرتا ہوں کہ اس یا اس بات کی منسوخ کرتا ہوں میں نے اس تقریر سے کام لینے لیا ہے، یہ امتحان کرتا اس سے یہ امتحان ہے، حاضر فضل یبلون اللہ کے فضل ہے میری آزمائش کے لیے، اس لیے اعلیٰ تیار کرنے کے لیے 100 اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، نیک ارادہ۔ لوگ کہتے ہیں نیک ارادے میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے، نہیں، وہ تمہارے نیک ارادوں میں بھی تمہیں اس لیے ناکام کریں گے کہ نیک ارادوں میں کامیاب کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور اس سے بھی وہ حمل وقت سے پہلے ضائع ہو گیا۔ ایک لوتھڑا پیدا ہوا جس کو لا کر دایا نے کرسی پر ڈال دیا کہ آپ نے تو 100 بیویوں سے صحبت کی تھی، 100 اللہ کے دین کے مجاہد پیدا کرنے کے لیے، یہ دیکھیے یہ پیدا ہوا ہے۔ القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اسباب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے 100 مجاہد تیار کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اتنے بڑے خیر کے کام میں انشاءاللہ کہنا بھلا دیا۔ اگر صرف اتنا کر لیتے کہ میں نے جو کچھ بھی سوچا ہے اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، لکھا ہے علماء نے کہ اگر بلکہ حدیث میں ہے صحیح روایت ہے کہ اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے ایسے مجاہد طاقتور جوان مرد تیار ہوتے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اسباب، چاہے اسباب ہدایت دیے جائیں انبیاء علیہ السلام کو، چاہے اسباب مادی اسباب دیے جائیں، چاہے اسباب ہدایت دیے جائیں، چاہے مادی اسباب دیے جائیں، ان دونوں اسباب میں نبی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی چاہت نہ ہو، اور مزید یہ کہ یہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کریں۔ توحید، میں نے شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ کو یاد رکھنا توحید یہ ہے کہ اس تنہا کے چاہنے سے ہوگا، نبی کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ مت کہو کہ اگر نبی چاہیں گے تو ہو جائے گا، نہیں، یہ مت کہو، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں کہ اسباب مادی ہوں یا اسباب ہدایت ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اگر 3 سوال کے آپ جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ روح کیا ہے؟ ایسے 3 سوال کیے گئے جن کا آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کل بتلا دوں گا، اور کہاں سے بتانے کا ارادہ تھا؟ اللہ کے علم سے۔ جبریل آئیں گے، ان سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کے بتا دیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر انبیاء علیہ السلام کو اس لیے تنبیہ فرماتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت یہ سمجھ لے کہ اللہ سے کسی کا کتنا بھی تعلق صحیح، لیکن وہ نرادھار ہے۔ اس کی سمدیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر فرد کو اس حالت پر لانا چاہتا ہے جس سے ساری کی ساری مخلوق کی
ساری کی ساری مخلوق کی محتاجگی حد سے بڑھ جائے اور یہ محتاجگی اس کی وحدانیت کی طرف پھیر دے. یہ اصل چیز یہ ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات یہ انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ وہ اتنا اونچا مقام رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب رکھتے ہوئے اگر اپنے ارادوں میں اس کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، خدا نہ کرے شیطان انبیاء کی تحقیق کی طرف ذہن نہ لے جائے، بلکہ اس سے یہ واقعات مسلمانوں کی تحذیر کے لیے ہیں، انبیاء کی تحقیر کے لیے نہیں ہیں، مسلمان کو ڈرانے کے لیے کہ تو سمجھ لے کہ تو اپنے چند اسباب میں اچھلتا پھر رہا ہے. وہاں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے اسباب انبیاء علیہ السلام کو دے کر یہ دکھلا دیا کہ تم ہماری چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ نے مہینہ گزر گیا کوئی وحی نہیں آئی، مہینہ گزر گیا، اتنا لمبا وقفہ ہوا وحی کے نازل ہونے میں. کیوں کہا آپ نے میں بتاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ یہ آیت نازل ہوئی بعض روایتوں میں 15 دن کے بعد، بعض روایتوں میں 1 مہینے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. نبی جی جب بھی آپ کسی کام کے ارادے میں انشاءاللہ کہنا بھول جایا کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں. میرے دوستو عزیزوں، میں نے 3 باتیں عرض کی تھی. ایک اسباب کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کہ ہاں اللہ نے دیا ہے. دوسرے نتائج کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف، نتائج کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف. قرآن نے بھی ایسا نقشہ کھینچا ہے واقعی، کیونکہ قرآن انسانی فطرت کو سمجھانے کے لیے ہے. عجیب نقشہ کھینچا ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. کہ فرمایا کہ جب یہ بیوی سے ملتا ہے تو اس کی بیوی کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. گھر کے کام کاج میں بیوی اس حمل کو لے کر پھرتی رہتی ہے. فلما اثقلت، جب یہ حمل بھاری ہو جاتا ہے اور ولادت کا موقع قریب آتا ہے، دعوا اللہ ربہما، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے میاں بیوی کہ اے اللہ اگر بچہ صحیح سالم خیریت سے پیدا ہو گیا لنکونن من الشاکرین، تو ہم کہیں گے تو نے ہی کیا ہے. دیکھو یہ ہے بات کہ تم نتائج کے حصول کے لیے شاکر بنتے ہو اور نتائج حاصل ہونے کے بعد مشرک بنتے ہو. اس آیت میں شکر اور شرک دونوں کا ایسا بیان کیا کھول کے ایک ساتھ، کیا شکر ہے کیا شرک ہے. نعمت کی نسبت اس کی ذات کی طرف کر کے اس کی اطاعت میں اور شکرانے میں عبادت میں آگے بڑھے، یہ شکر ہے. اور صرف ڈاکٹروں کی کارروائی کی طرف منسوب کر کے کہہ دے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو بچہ پیدا ہو نہیں سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ تو اللہ نے آپ سے کام لے لیا ہے. جی ہاں یہ بھی ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. اللہ فرما رہے ہیں ثم السبیل یسرہ، اس کے نکلنے کا راستہ تو ہم آسان کرتے ہیں. تم ایسے ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے ہو مخلوق کا کہ تمہیں اس وقت اس اللہ کا خیال نہیں آتا جس کے سامنے تم گڑگڑا رہے تھے اس کی پیدائش سے پہلے. اللہ تعالیٰ تنگیاں اس لیے لاتے ہیں
دیکھتے ہیں میرا بندہ میری طرف کچھ دیر کے لیے آتا ہے یا ہمیشہ کے لیے آتا ہے. فلما آتاہما صالحا، جب ہم ان کو اپنی قدرت سے، محض اپنی قدرت سے اس تنگی سے بچے کو نکال کر دے دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں.
بال پیدا ہوتا ہے. یہ ہے اصل بات.